بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان ختم ہونے سے پہلے سورۃ الکوثر اس طرح پڑھ لو، رمضان سے پہلے پہلے آپ کی قسمت چمک جائے گی، آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے، آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ ناظرین، ماہ شعبان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برکت اور فضیلت بخشی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مہینوں کو دوسروں پر زیادہ فضیلت اور برتری دی ہے۔ انہی میں سے ایک ماہ شعبان بھی ہے۔ جو کوئی مرد یا عورت ماہ شعبان کے مہینے میں یہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لے گا تو اس کا نصیب آج ہی بدل جائے گا۔ ماہ شعبان ختم ہونے سے پہلے پہلے اس کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، مقدر اتنا چمکے گا کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ رزق اور دولت کے ایسے ڈھیر لگ جائیں گے کہ رشتہ دار اور دوست خود آ کر پوچھیں گے کہ یار تم نے کیا کیا ہے۔ آپ کا مقدر جتنا مرضی بڑا ہو، آپ کی حاجت جتنی مرضی مشکل ہو، آج آپ نے یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گا سورۃ الکوثر کو، یہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لینا ہے اور پھر اس کا اثر دیکھنا ہے۔ ناظرین، غیب سے آپ کی مدد ہوگی، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم کرے گا، وہ آپ کی آ کر مدد کریں گے۔ آج رب سے مانگ لیں، یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور جو مانگنا ہے آج مانگ لو، آپ کو ہر چیز مل جائے گی۔ اللہ والو، ویسے تو سارا قرآن پاک بڑی فضیلت اور برکت والا ہے۔ قرآن پاک کے ہر ایک لفظ میں 10 نیکیوں کا ثواب ہے، لیکن کچھ قرآن پاک کی صورتیں ایسی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے لڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے جھگڑتی ہیں کہ یا اللہ، جو میرا بندہ ہمیں پڑھ رہا ہے ان کا مقدر بدل دے، ان کا نصیب بدل دے۔ تو آج اس ایک صورت کا وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا، وہ وظیفہ آپ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کریں گے تو وہ صورت خود اللہ سے لڑے گی، خود اللہ سے جھگڑے گی۔ یہ اللہ کی لاڈلی صورت ہے۔ اگر آپ اس صورت کو اتنی مرتبہ میں آپ کو بتاؤں گا پڑھ لیں گے تو وہ صورت خود کہے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کا نصیب، آپ کا مقدر بدل دے گا۔ آپ کے نصیب کو بند تالے لگے کھل جائیں گے، آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ کسی سے پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پسند کی شادی ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں ناچاکی ہے، برکت نہیں ہے، غربت ہے، تو آپ کے گھر میں برکت آ جائے گی۔ آپ لوگ آپس میں پیار محبت سے رہنے لگ جائیں گے۔ آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے تو کاروبار میں برکت آ جائے گی۔ آپ کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تو آپ کا پڑھائی میں دل لگ جائے گا۔ جو یاد کرو گے وہ یاد بھی رہے گا، کبھی بھولے گا نہیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے رمضان شروع ہونے سے پہلے لازمی کر لینا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں اور نہ ہی ویڈیو کو سکپ کرنا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ اللہ کی یاد میں مصروف رہتے۔ ابن ماجہ میں لکھا ہے کہ حضرت رابعہ بن کعب سلمہ رات کو آپ کے آستانہ اقدس پہ پہرا دیتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی تسبیح اور تحلیل کی آواز سنتے سنتے میں تھک جاتا تھا اور مجھے نیند آ جاتی تھی۔ بقول علامہ شبلی نعمانی اور علامہ سید سلیمانی فرماتے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، وضو کرتے، نئے کپڑے پہنتے، کسی چیز پر سوار ہوتے، سفر میں جاتے، واپس آتے، گھر میں داخل ہوتے، مسجد میں قدم رکھتے، غرض ہر حالت میں دل و جان میں ذکر الہی میں مصروف رہتے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کے لیے سورۃ الکوثر کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ماہ شعبان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے سورۃ الکوثر کو اگر آپ اس طرح سے پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ ماہ رمضان سے پہلے آپ کی قسمت چمک جائے گی۔ اگر کوئی حاجت ہے، پریشانی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تو یہ عمل کر لیں۔ اس وظیفے کو کر کے آپ کا جو بھی مقصد ہوگا وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کو قرآن پاک میں بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ جب کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہنا شروع کر دیا تو اس وقت سورۃ الکوثر کا نزول ہوا، جس میں کفار کو ابتر کہا گیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنے رب سے ہی رہنمائی طلب کیجیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہ جائے گا۔ ناظرین، اگر کوئی شخص 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا داخلہ جنت میں ضرور کرے گا، اسے آب کوثر نصیب فرمائے گا۔ اگر کوئی شخص جمعہ میں اس کو اتنی تعداد میں پڑھے گا اور درود پاک بھی 1000 مرتبہ پڑھے گا تو خواب میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 میں موجود ہے۔ یہ نہایت مختصر ترین سورت ہے، لیکن اس کے پڑھنے کے فضائل و برکات بہت زیادہ ہیں۔ ان دنوں میں فرض نماز کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، جب آپ فرض پڑھ لیں اس کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر درمیان میں 11 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ جب آپ سورۃ الکوثر پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو شروع میں پڑھا تھا۔ اس کا ثواب پیارے حبیب کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے عاجزی و انکساری سے دعا کیجیے۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہوگا جو پورا نہیں ہوا، اس خاص مہینے کے صدقے سے پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ کے حالات نہیں بدل رہے تو یہ عمل کر لیں، رمضان سے پہلے آپ کے گھر کا ماحول بدل جائے گا، جو بھی مالی اور جسمانی پریشانی ہے وہ حل ہو جائے گی۔ پیارے بھائیوں بہنوں، یہ ایک مختصر سا چھوٹا سا وظیفہ، اس کو آپ نے کر لینا ہے اور یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ جب تک آپ کا یقین پکا نہیں ہوگا تب تک کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ آپ نے جو بھی اور جب بھی یہ وظیفہ کرنا ہے تو آپ نے اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرنا ہے کہ میں جو وظیفہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، جس مقصد کے لیے کر رہا ہوں کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ اس وظیفے کے صدقے، اس عمل کے صدقے، اس صورت کے صدقے، اس قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کے صدقے آپ کا مقصد پورا کر دے۔ جب آپ صدقے دل کے ساتھ اللہ کے حضور یہ وظیفہ کر کے دعائیں کریں گے، رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی حاجت اللہ سے مانگیں گے، اپنی خواہش اللہ تعالیٰ سے پوری کرنے کے لیے کہیں گے، تو میرا رب آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح وقت آنے پر وہ چیز ضرور عطا کرے گا اور آپ کے گھر میں برکت تو اسی وقت آنا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے اس وظیفے کو پکے اور سچے دل کے ساتھ کیجیے گا، اس میں کبھی بھی شک نہ کیجیے گا کہ یہ وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ وظیفہ اثر ضرور کرے گا، لیکن وقت اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہوگا اسی وقت میں یہ وظیفہ اثر کرے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ خود بھی کریں اور یہ ویڈیو کا لنک اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر بھی کیجیے تاکہ وہ بھی اس وظیفے سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔